إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.
صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. حضرات، پچھلی مرتبہ سورہ ممتحنہ کی ابتدائی 3 آیات ہم نے پڑھی تھیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ جو ان آیات کے پس منظر میں ہے، اور وہ معاملہ ہوا تھا حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ کا. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، صلح حدیبیہ جس میں بہت سی شرائط لکھی ہوئی موجود تھیں، ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ مشرکین مکہ کے جو حلیف قبائل ہیں، جن میں خاص طور پر بنو بکر کا ذکر ہے، اور اسی طرح مسلمانوں کے جو حنیف قبائل ہیں ان میں بنو خزاعہ کا ذکر ہے، تو یہ بات طے تھی کہ اگر ان کے درمیان، حلیف قبائل کے درمیان کوئی باہمی چپقلش ہو جائے، کوئی جنگ ہو جائے، تو نہ تو کفار اور مشرکین بنو بکر کا ساتھ دیں گے اور نہ ہی مسلمان بنو خزاعہ کا ساتھ دیں گے. لیکن صلح حدیبیہ کے تقریباً 1.5 برس کے بعد ان دونوں کے درمیان، یہ جو حلیف قبائل تھے ان کے درمیان کوئی نزاع ہوا، کوئی جنگ ہوئی، اور قریش نے کھل کر بنو بکر کا ساتھ دیا، جس کے نتیجے میں بنو خزاعہ کے کئی افراد جو ہے وہ ہلاک ہو گئے. اب ظاہر ہے کہ یہ گویا کہ ایک بالکل کھلم کھلا صلح حدیبیہ کی جو شرائط تھے ان سے ایک بغاوت تھی، سرکشی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب علم میں یہ بات آئی تو آپ کو شدید صدمہ بھی پہنچا، اور پھر آپ نے ایک وفد بھیجا مکہ، اور ان کے سامنے اس بات کو کلیئر کیا کہ یہ بات ہمارے درمیان طے پا چکی تھی، یہاں مخالفت ہوئی ہے، تو اب قریش کے لیے لازم ہے کہ وہ بنو خزاعہ کے جو افراد ہلاک ہوئے ہیں ان کا خون بہا ادا کرے. میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا، لیکن بہرحال معاملہ جو ہے بحث و نزاع سے بڑھ کر پھر تلخی تک پہنچا، اور کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ بھئی آج کے بعد ہمارا قریش کا جو معاہدہ ہوا تھا صلح حدیبیہ کی شکل میں، آج کے بعد سے وہ کالعدم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ گئی، اور آپ نے یہ سمجھ لیا کہ وہ صلح حدیبیہ کا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو چکا. لیکن ساتھ ہی قریش کو فوراً احساس ہو گیا کہ ہم سے بہت بڑا بلنڈر ہو گیا ہے، اس لیے کہ اب تو مسلمانوں کی حیثیت ایک تسلیم کر لی گئی تھی. صلح حدیبیہ اس بات کی کا سب سے بڑا مظہر تھا کہ مسلمانوں کی طاقت کو تسلیم کیا گیا، اور قریش مکہ جو ہے وہ مجبور ہوئے ہیں صلح کرنے پر. گویا کہ ایک بہت بڑی فتح تھی جسے قرآن حکیم میں سورہ فتح میں انا فتحنا لک فتحا مبینا قرار دیا گیا، اور اس کے بعد کوششیں ہوئی ہیں کئی اطراف سے کہ کسی طرح اس صلح کی جو ہے وہ تجدید ہو جائے. اور اس میں آخری بات جو پچھلی مرتبہ بیان ہونے سے رہ گئی تھی وہ بہت ہی، جیسے آپ کہیے کہ اہم ہے، کہ ابو سفیان ظاہر ہے جو قریش مکہ تھے ان کا سردار تھا، اور اسی کی سرکردگی میں غزوہ احد کے موقع پر، پھر غزوہ احزاب کے موقع پر جو بھی کفار اور مشرکین کے لشکر ہوئے تھے تو اسی کی سرکردگی میں تھے. تو ابو سفیان اس بات کو محسوس کرتے ہوئے کہ یہ معاہدہ چونکہ اب ختم ہو چکا ہے، لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ پہ حملہ آور ہو سکتے ہیں، اس لیے اس معاہدے میں لکھا ہوا تھا کہ آئندہ 10 برس نہ کفار کی طرف سے کوئی اقدام ہوگا مسلمانوں کے خلاف، نہ مسلمانوں کی طرف سے کفار کے خلاف کوئی اقدام ہوگا. لہٰذا ابو سفیان نکلا، مدینہ پہنچا، مختلف ذرائع استعمال کیے، ابو بکر کے پاس گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر کے پاس گئے کہ کسی طرح اس معاہدے کی تجدید کروا دیں. ہر طرف سے مایوس ہو گئے تو بالآخر اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی زوجہ تھیں، نوٹ کیجئے ابو سفیان کی بیٹی ہے جو اس وقت گویا کہ ریپریزنٹ کر رہا ہے مشرکین کو اور کفار کو، اور ان کی بیٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں. تو اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر پہنچے اور جا کر گویا کہ سفارش ڈلوانا چاہیے کہ چونکہ وہ زوجہ ہیں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا گویا کہ اپنی بیٹی کو ذریعہ بنایا کہ وہ حضور کو قائل کرے کہ اس صلح کی تجدید کر لیں. اور سب سے عجیب واقعہ اس وقت یہ ہوا کہ ابو سفیان جب گھر آئے ہیں، گھر کیا وہ حجرہ تھا حضرت ام حبیبہ کا رضی اللہ تعالی عنہ،
تو بستر پر بیٹھنا چاہا تو بیٹی نے روک دیا، اور بیٹی نے کہا ابا جان ذرا 1 منٹ رکیے، اور اس کے بعد بستر کو لپیٹ دیا، اور اس کے بعد جب بستر بالکل ننگا ہو گیا، گویا کہ اب اس کے اوپر کوئی دری یا کوئی چادر یا کوئی گدا موجود نہیں تھا، تو پھر اب والد سے کہا کہ اب آپ تشریف رکھیں۔ ابو سفیان جو ہے فوراً بھانپ گئے اور اس بات کو پکڑ لیا، اور ایک جملہ جو ہے وہ بہرحال سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، مستند ہے، کہ بیٹی نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان کہ آپ اس بستر کے قابل نہیں ہیں، اس لیے کہ باپ نے سوال کیا تھا کہ آیا میں اس بستر کے قابل نہیں ہوں، یہ بستر میرے قابل نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس سوال جو ہے بہت ہی پنچنگ سوال تھا، تو بیٹی نے بھی پھر جواب دیا، اور خوب جواب دیا۔ بیٹی نے کہا نہیں ابا جان آپ اس بستر کے قابل نہیں ہیں، اس لیے کہ بستر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو گویا کہ یہاں سے بھی بالکل مایوس ہو گئے، آخری حربہ جو ان کے پاس تھا کہ بیٹی کے ذریعے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنی اس بات کو پہنچائے، وہ بات بھی ناکام گئی۔ بہرحال اس کے بعد پھر وہ معاملہ ہوا تھا کہ حضور نے ارادہ فرمایا مکہ پر حملہ کرنے کا، جو بالآخر فتح مکہ کی شکل میں گویا کہ ذی الحج جو ہے سن 8 غالباً ذی الحج ہے یا کوئی اور مہینہ ہے، اس میں پھر مکہ بھی فتح ہو گیا۔ اس موقع پر حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا ہوئی تھی، چونکہ ان کے گھر والے، ان کے والدین، اس کے بھائی بند یہ خود یمنی تھے، مکہ کے رہنے والے نہیں تھے، لہٰذا انہیں خیال ہوا کہ میرا تو وہاں کوئی گویا کہ فریاد رسی کرنے والا ہے ہی نہیں، میں تو یمن سے ہجرت کر کے آیا تھا مکہ، اب ایمان لا چکے ہیں حضور کے ساتھ، جو انہوں نے مدینہ ہجرت کر دی حضور کے پیچھے، ظاہر ہے حضور کے ساتھ تو صرف ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ ہجرت کے سفر میں، لیکن یہ کہ بہرحال چونکہ یمنی تھے لہٰذا انہیں اندیشہ تھا کہ اب جب حضور نے ارادہ کیا ہے مکہ پر چڑھائی کرنے کا، جو خون ریزی ہوگی، ان کا یہ خیال تھا، اگرچہ خون ریزی تو ہوئی نہیں، جس کے نتیجے میں کہیں میرے گھر والوں کو کوئی غضب نہ پہنچے، لہٰذا انہوں نے ایک رقعہ جو ہے ایک خاتون کو دیا جو قافلہ جا رہا تھا مکہ کی طرف، اور وہ خاتون کا نام جو ہے وہ بھی کتابوں کے اندر سارہ کا نام جو ہے ان خاتون کا تھا، ان کو رقعہ دیا کہ جا کر وہاں فلاں شخص کو فلاں سردار یا رؤوسہ میں سے فلاں شخص کے حوالے کر دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر ہو گئی، اور حضور نے پھر حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، تعاقب میں اس خاتون سے وہ پھر رقعہ حاصل کیا گیا۔ بہرحال یہ جو خطا ہوئی تھی، ابتدائی 3 آیات جو ہم نے پڑھی تھی، اب ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہے کہ ان کے بارے میں مزید میں اور عرض کروں، لیکن پہلی آیات کے پس منظر میں یہ بہت بڑا ایک واقعہ، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بلنڈر ہوا تھا حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور حضرت عمر اس کے اوپر اس درجے جو ہے وہ جوش میں اور حمیت حق کے اندر اس درجے گویا کہ آگے بڑھ گئے تھے کہ اپنی تلوار انہوں نے نیام سے نکال لی تھی، اور حضور سے اجازت طلب کی تھی کہ میں ان کا سر قلم کر دوں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ بدری صحابی ہیں، اور بدری صحابیوں کے لیے اللہ نے ان تمام کے لیے جو ہے مغفرت کا اعلان فرما دیا ہے۔ بہرحال یہ وہ واقعہ تھا جو پچھلی 3 آیات کے پس منظر میں تھا۔ فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اے لوگو تمہارے لیے مدنی صورت ہے، لہٰذا مخاطب کون ہے؟ مسلمان، تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی میں ایک بھرپور اور مکمل نمونہ موجود۔ میں نے عرض کیا تھا اسوہ کا لفظ کس معنی میں آتا ہے؟ گائیڈنس، نمونہ، آئیڈیل، گویا کہ ہر اعتبار سے آئیڈیل، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور اجتماعی زندگی کے اعتبار سے بھی۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، اور نہ صرف ابراہیم علیہ السلام بلکہ جو ان کے دست و بازو تھے، جو ان کے ساتھی تھے، اذ قالوا لقومہم انا براء منکم، جبکہ کہا انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہ ہم تم سے بیزار ہیں۔ براء اصل میں جمع ہے بریون کی، اور بریون کہتے ہیں کسی سے اعلان برات کرنا، بیزاری اختیار کرنا، کسی کو اپنے سے دور کر دینا۔ تو گویا کہ مسلمان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے اور ان کے دست و بازو تھے، انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے اعلان برات کر دیا کہ ہم تم سے بالکل بیزار ہو چکے ہیں۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی توحید کی دعوت دیتے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا، بیزاری ویسے ہی پیدا نہیں ہوتی، چند دنوں یا چند ہفتوں یا چند مہینوں میں پیدا نہیں ہوتی۔ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، حقیقت تم پر واضح ہو چکی ہے، لیکن تم غیر اللہ کی پرستش اور پوجا کرنے سے باز نہیں آ رہے۔ جن جن کو تم نے معبود ٹھہرا رکھا ہے، اللہ کے ساتھ شریک قرار دے دیا ہے، سورج دیوتا ہے، چاند دیوتا ہے، ستاروں کی پرستش کرتے ہو، ہم اعلان بیزاری کرتے ہیں۔ کفرنا بکم،
اور جو دین تم نے اختیار کیا ہے ہم اس کا کفر کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایمان اگر لائے ہیں توحید پر، اللہ کی وحدانیت کے اوپر، تو ظاہر ہے کہ جو کچھ بھی اس وقت موجود تھا دین کے نام سے، جو خرافات تھی، جو ان کے ریچول تھے، ان تمام سے اعلان برات تھی، اور اس کا گویا کہ اعلان ہے کہ ہم کفر کرتے ہیں اس کا۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، اور اب تمہارے اور ہمارے درمیان ایک فصیل آڑے آ چکی ہے۔ جو شخص اس فصیل کو کراس کر کے اللہ کی وحدانیت کا قائل ہو جائے گا وہ ہمارے ساتھ ہے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں نے کلمہ شہادت ادا کیا تھا نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ گویا کہ وہ دیوار اور فصیل تھی کہ جس کو کراس کرنے کے بعد کوئی شخص یا تو دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا یا حالت کفر میں رہے گا۔ تو گویا کہ تمہارے اور ہمارے درمیان ایک خلیج آڑے آ چکی ہے، اور ظاہر ہے یہاں عداوت اور بغضاء کا لفظ کیا گیا کہ دشمنی بھی رہے گی، حق و باطل کے ہے ان کے درمیان مفاہمت تو نہیں ہو سکتی، دشمنی ہوگی، اور اسی طرح بھی اس سے آگے بڑھ کر جو ہمدردیاں ہیں، جو محبتیں ہیں، وہ مخصوص ہوں گی اہل ایمان لوگوں کے لیے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بہت خوبصورت حدیث ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جو شخص بھی محبت کرتا ہے اللہ کے لیے، کسی دوسرے مسلمان سے محبت ہے تو اس بنیاد پر کہ وہ اللہ والا ہے، وہ اللہ کے محبوب لوگوں میں سے ہے، اس کے اندر وہ صفات پائی جاتی ہیں جو ایمان کی متقاضی ہیں، جو ایمان کی کوالٹیز ہیں، تو اس بنیاد پر اگر کوئی شخص کسی دوسرے سے محبت کرتا ہے، من احب للہ و ابغض للہ، گویا کہ محبت اور دشمنی ان دونوں کا معیار اللہ اور اللہ کا دین، جیسا کہ سورہ فتح کے آخر میں فرمایا گیا نا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، خواہ وہ باپ بیٹے کا رشتہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر یہ فصیل درمیان میں حائل ہے، کلمہ شہادت والی فصیل، تو ظاہر ہے پھر جو بھی کفر میں ہوگا اس کے معاملے میں بڑے سخت چنے ثابت ہوں گے مسلمان۔ اور جو شخص اس دائرے کو، اس فصیل کو کراس کر کے دائرہ ایمان میں آ گیا، اسلام قبول کر لیا، رحماء بینہم، باہم ایک دوسرے کے لیے سراپا محبت ہے، تو گویا کہ الحب للہ والبغض للہ، ایک اور حدیث میں الفاظ ہیں، جو شخص بھی محبت کرتا ہے اللہ کے لیے اور بغض کرتا ہے اللہ کے لیے۔ اور اسی طرح یہاں فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ، کسی کو کوئی مدد کی ہے، کسی کو کچھ دیا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور کسی سے ہاتھ روکا ہے تو بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، فقد استکمل الایمان، تو حضور فرماتے ہیں اس شخص نے تو گویا کہ ایمان کی تکمیل کر لی، جس کی محبت اور بغض و عداوت کا اصل معیار جو ہے اللہ اور دین بن گیا، یہ شخص ایمان کے معراج پر پہنچ گیا، فقد استکمل الایمان۔ تو وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، اب تمہارے اور ہمارے درمیان یہ ایک فصیل جو ہے وہ آڑی رہے گی، اور وہ ہے عداوت اور بغض کی، ابداً ہمیشہ رہے گی، حتی تؤمنوا باللہ، ہاں اگر تم ایمان لے آؤ اللہ پر، وحدہ، اس کو اکیلا جانتے ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، الا قول ابراہیم علی ابی۔ دیکھیے اب آگے دوسرا جملہ شروع ہو رہا ہے، آغاز کس سے ہوا تھا؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، مثال ہے، گائیڈنس ہے۔ اب آگے فرمایا گیا الا قول ابراہیم، ہاں آگے جو بات کی جا رہی ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ آئیڈیل نہیں ہے۔ کس معنی میں؟ اگرچہ بات بڑی سخت ہے، کسی شخص کی ایک طبیعی محبت اپنے باپ کے ساتھ ہے، اپنی والدہ کے ساتھ ہے، لیکن اگر وہ مشرک ہے یا مشرکہ ہے تو اب محبت کا معیار تو بن گیا نا، بالکل تبدیل ہو گیا۔ یہاں تو گویا کہ وہی حدیث صادق آئے گی کہ من احب للہ وابغض للہ، جس کی محبت اور نفرت کا معیار اللہ بن گیا، اللہ کا دین بن گیا۔ تو جو شخص بھی گویا کہ وہاں اس دائرے کے اندر رہ گیا، اب اس کے ساتھ معاملہ وہ نہیں ہوگا، بلکہ اس میں اس حد تک منع کر دیا گیا کہ اپنے مشرک اور کافر والدین کے لیے تم استغفار بھی نہیں کہہ سکتے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، قرآن حکیم میں 3 مقامات پر ذکر ہے جہاں اللہ کے حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے حق میں استغفار بھی کیا تھا، یا بئی معنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کی ہدایت کی دعا، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے ہر لمحہ ان کی دعاؤں کے اندر وہ شامل رہے ہوں گے۔
سورہ شعراء میں فرمایا گیا آیت نمبر 86 میں وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے بارے میں فرمایا اے پروردگار، اے میرے رب، میرے والد کو معاف فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے، یقیناً وہ ظالمین میں سے تھا۔ ضالین کے الفاظ ہیں، گم کردہ راہ تھا، گمراہوں میں سے تھا، ظاہر ہے اس دین کو قبول نہیں کیا جو بیٹے نے پیش کیا تھا۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، ابا جان میرے پاس علم کا وہ منبع اور سرچشمہ ہے جو آپ تک نہیں پہنچا، اور وہ وہی ہے جو اللہ نے مجھ تک بھیجی ہے، اور اس کی روح سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی ہستی جو ہے عبادت اور پوجا کے لائق نہیں ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گویا کہ یہ بات جو کی ہے تو اللہ کی بات ہے۔ تو وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ کہ میرے والد کو معاف فرما دے، یقیناً وہ ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ اسی طرح سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 41 جو نماز میں جو ہمارا آخری قاعدہ ہوتا ہے ہم پڑھتے ہیں، اس میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ تمام دعائیں جو اس ایک آیت میں موجود ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعائیں ہیں، سورہ ابراہیم میں موجود، اور اس کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے پروردگار میری بھی مغفرت فرما، میری گناہوں اور کوتاہیوں کو بھی معاف فرما، اور خاص طور پر ذکر کیا اپنے والد کا، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ اب گویا کہ دوسرا مقام سورہ ابراہیم آیت نمبر 41، اور پھر سورہ مریم کے اندر جو آیات ہیں وہ تو واقعتاً اس قابل تھی کہ میں نے اس کو خاص طور پر یہاں نوٹ بھی کیا تھا۔ پے در پہ 4 آیات ہیں کہ جن کا آغاز ہو رہا یا ابتی یا ابتی یا ابتی، ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان، اے میری جسے آپ کہیے کہ محبوب ترین ہستی، ظاہر ہے کہ والد سے بڑھ کر کون ہوگا کسی سعادت مند اولاد کے لیے۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، صرف ترجمہ کر لیجئے۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا ابا جان کیوں پوجا کرتے ہیں، کیوں پوجتے ہیں اس کو کہ جو نہ کچھ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ ہی آپ کے کسی کام آ سکتا ہے، بت پرستی کی طرف اشارہ۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، ابا جان میرے پاس تو وہ علم آ چکا ہے جو آپ تک نہیں پہنچا، یہ علم وہی ہے۔ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، آپ میرا اتباع کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس علم سے نوازا ہے کہ آپ میری اتباع کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، آپ میری اتباع کیجئے، میں آپ کی رہنمائی کروں گا سیدھے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف۔ اب پھر فرمایا یا ابتی لا تعبد الشیطان، بیدان دیکھیے یہ شیطانی ہے، جتنے ہتھ کنڈے ہیں، بت پرستی ہے، یہ ستارہ پرستی ہے، سورج پرستی ہے، یہ شیطانی ہتھ کنڈے ہیں۔ یا ابتی، ابا جان لا تعبد الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کیجئے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان جو ہے وہ تو رحمان کا بہت ہی سرکش اور نافرمان تھا۔ اب چوتھی آیت پھر شروع ہو رہی ہے یا ابتی انی قد جاءنی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جان مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو تو رحمان، اس رب کائنات کا شدید عذاب جو ہے آپ کو اپنی گرفت میں لے گا، فتکون للشیطان ولیا، اور پھر آپ شیطان کے ساتھیوں میں شمار ہو جائیں گے، اور شیطان کا ٹھکانہ جہنم ہے، گویا کہ اسی شیطان کی پیروی کرتے ہوئے آپ کو بھی جہنم میں جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا۔ اس پر باپ نے کیا کہا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اب گویا کہ یہ وعد و نصیحت حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنے باپ کو کر رہے ہیں بار بار کی ہوگی، اب تنگ آ کر زچ آ کر باپ نے کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم کیا تم مجھے میرے ان معبودوں سے برگشتہ کرنے کو تلے ہوئے ہو، بار بار مجھے ٹوکتے ہو۔ لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ، سخت ترین الفاظ ہیں، اگر تم اپنی اس روک ٹوک جو تم جاری رکھے ہوئے ہو، بار بار مجھے ٹوکتے ہو، متوجہ کرتے ہو کہ میرے پاس ایک ذریعہ علم آ چکا ہے، آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو صراط مستقیم کی طرف لے کر جاؤں گا، اللہ کے ہاں جو ہے آپ کی نجات ہوگی، ورنہ شیطان کے پیروکار ہونے کی وساطت سے آپ کو جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا۔ یہ باتیں سن سن کر میں اب زچ آ چکا ہوں، اگر تم باز نہ آئے لئن لم تنتہی، اگر تم باز نہ آئے لارجمنک واہجرنی ملیہ، تو میں تمہیں رجم کر دوں گا، پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا، واہجرنی ملیہ، اور میری نگاہوں کے سامنے سے دور ہو جاؤ۔ قال سلام علیک، اب یہ الفاظ ہیں جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب گویا کہ باپ سے رخصت چاہی،
انہیں سلام کہتے ہوئے، اللہ کی سلامتی ہو، گویا کہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہوئے رخصت ہوئے۔ سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں آپ کے رب، اپنے رب کے حضور آپ کے لیے ہدایت کی دعا بھی کروں گا اور استغفار بھی کروں گا۔ یہ شرک جیسی نجاست جس میں آپ لتھڑے ہوئے ہیں، اللہ سے دعا کروں گا اے پروردگار میرے والد کو جو ہے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی بھی فرما، اور جو گناہ اتنے بڑے بڑے بلنڈر میرے باپ سے ہوئے ان کو معاف فرما دے۔ اب یہ الفاظ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے باپ کے حق میں 3 مقامات پر قرآن حکیم میں وارد ہوئے۔ تو الا قول ابراہیم، سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کے جو انہوں نے کہا تھا اپنے باپ سے، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، کہ میں اپنے رب کے حضور آپ کے لیے لازماً استغفار بھی کروں گا، اور مجھے معلوم ہے کہ میں اللہ کے مقابلے میں آپ کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ آپ کا ٹھکانہ جنت ہوگی یا جہنم، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ میں اللہ سے آپ کی ہدایت کے لیے ضرور دعا کروں گا، آپ کی استغفار کروں گا، آپ کے لیے مغفرت چاہوں گا، لیکن گویا کہ اب یہ آیہ مبارکہ وہ تھی جس میں مسلمان کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اسوہ بئی معنی یہ ہے کہ اب کوئی شخص بھی اپنے مشرک یا کافر باپ کے لیے استغفار نہیں کر سکتا، اس کی ہدایت کے لیے دعا کر سکتا ہے۔ ظاہر وہ رستہ تو کھلا ہوا ہے نا، اے پروردگار میرے والد کی رہنمائی فرما، اسے ہدایت کا رستہ دکھا دے، اس کے دل کو اسلام کی ہدایت کے لیے قبول فرما لے، یہ دعا آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اگر وہ مرا اسی حالت پر کہ وہ شرک پر رہا، یا یہ کہ اپنی کافرانہ جو بھی عقائد تھے اسی کے اوپر قائم رہا، تو یہاں گویا کہ ان آیات میں اس اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہے، پوری زندگی مشعل راہ ہے، سوائے اس ایک بات کے الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اے پروردگار ہمارا توکل آپ ہی کی ذات پر ہے اور آپ ہی کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے، اس دنیا میں بھی اپنا رخ آپ کی طرف رکھنا ہے۔ کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی لغزش ہو جاتی ہے، کسی اعتبار سے انسان کے اندر جو ہے کسی وقت جذبات کا اتنا غلبہ ہوا کہ کسی گناہ کا صدور ہو گیا، لیکن اپنے رخ کو سیدھا رکھے اپنے رب کی طرف۔ اگر کہیں جسے آپ کا یہ پھسل گیا ہے تو فوراً اٹھے، اثر نو اپنے ایمان کو تازہ کرے، پھر متوجہ ہو اپنے رب کی طرف، اپنے پروردگار کی طرف، صدق دل سے توبہ کرے۔ وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہم سب کو بالآخر تیرے ہی حضور پلٹنا ہے، ہماری حاضری ہوگی تیرے دربار میں۔ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے پروردگار ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے۔ دیکھیے فتنہ کسے کہتے ہیں؟ آزمائش کو، کسوٹی کو۔ اس میں یہاں 3 معنی ہمارے مفسرین نے لیے ہیں کہ فتنہ سے مراد یہ بھی ہے کہ کافر ہم پر غالب آ جائیں اور غالب آنے کے بعد جو چاہیں سلوک ہمارے ساتھ کریں۔ اس میں اس حد تک بھی جا سکتے ہیں ہمیں مجبور پر کر دیں، اپنے آبائی دین کی طرف واپس پلٹا دیں، اگرچہ کوئی ایک مثال بھی تاریخ پہ جو ہے وہ سامنے نہیں لا سکی کہ کسی شخص نے بھی اس اعتبار سے ارتداد کیا ہو کہ مرتد ہو گیا ہو اور واپس جو ہے اپنے آبائی دین بت پرستی کی طرف پلٹ گیا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ مسیلمہ کذاب کا وہ فتنہ تھا اور جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد اپنی نبوت کا آغاز جو ہے وہ اعلان کر دیا تھا، وہ معاملات بالکل الگ ہیں۔ لہٰذا یہاں یہ فتنے سے مراد سب سے پہلی بات تو یہ لی گئی کہ کافر ہم پر غالب آ جائیں، گویا کہ ہم ان کے لیے پھر تختہ مشق بن جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ اہل ایمان پر مشرکین کا ظلم و ستم اتنا بڑھ جائے کہ وہ اپنے دین ہی کا سودا کر بیٹھیں۔ ہمارا دین بھی ہمیں اجازت دیتا ہے کہ اگر کسی شخص کی جان پر بن آئے، گن پوائنٹ پر کسی سے کلمہ کفر اگر کوئی نکال لیتا ہے تو اپنی جان بچانے کے لیے وہ کلمہ کفر اپنی زبان سے نکال سکتا ہے، حرام کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ قرآن میں اس مضمون کو بیان کیا گیا۔ حالت اضطرار کی بات بالکل دوسری ہے، مردار بھی کھا سکتا ہے، حالانکہ مردار تو حرام ہے۔ تو گویا کہ اس درجے کا معاملہ آ جائے، ان کا ظلم و ستم اتنا بڑھ جائے کہ ہم جو ہے وہ پھر اپنے دین کا سودا کر لیں۔ اور اسی کے لیے وہ الفاظ ہیں ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے پروردگار ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو ہم سہار نہ سکیں۔ یہ دعا تو ہمارے روزمرہ کا معمول ہونا چاہیے۔
وہ آزمائش بیماری کی شکل میں بھی آ سکتی ہے، مالی نقصان کی شکل میں بھی آ سکتی ہے، کسی اور اولاد کی طرف سے کسی بڑے صدمے کی شکل میں بھی آ سکتی ہے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے پروردگار ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال، گویا کہ ہمارا اتنا امتحان نہ لے کہ ہم اس میں کامیاب نہ ہو سکیں جس کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو۔ اور پھر آخری بات یہ ہے کہ دین کی نمائندگی کی بجائے اپنے عمل اور کردار کی بنیاد پر لوگوں کو دین سے متنفر کرنے کا ذریعہ نہ بن جائیں، یہ بھی فتنہ ہے۔ آج کا مسلمان اس اعتبار سے بہت بڑا فتنہ ہے کہ بجائے یہ کہ مسلمانوں کے اخلاق اور ان کے کردار کو دیکھتے ہوئے کوئی تیسرا شخص، تھرڈ پرسن جو ہے وہ اسلام کی طرف راغب ہو، وہ اسلام سے دور بھاگے گا کہ اسلام کے علمبردار تو یہ ہیں جن کا اپنا کردار یہ ہے۔ آج سے 100 برس پہلے علامہ اقبال نے کہا تھا وضع میں ہم ہیں نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج کے دور میں اگر علامہ اقبال موجود ہوتے تو کیا کہتے آپ اس کا اندازہ کر لیجیے، آج سے 100 برس پہلے کی بات ہے۔ اس وقت مسلمانوں کا کردار اور ان کے جو سیرت ہے وہ اس درجے بگڑی ہوئی اور مست شدہ نہیں تھی جو آج موجود ہے۔ تو گویا کہ اس اعتبار سے بھی مسلمان فتنہ بن جاتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو حق سے برگشتہ کرنے کا سبب بن گیا۔ تو ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اگرچہ یہاں اکثر و بیشتر مفسرین نے فتنے سے مراد ہمیں تختہ مشق نہ بنا ان کافروں کے لیے کہ وہ جو چاہیں ہمارے ساتھ سلوک کریں، یا ہمیں اس درجے کارنر کر دیں کہ ہم نے اپنے آبائی اس دین کے معاملے میں جو ہے کوئی سودا کر لیں، یہ تمام چیزیں اس سے مراد لی جا سکتی ہیں۔ لیکن یہ آخری بات بھی بہت اہم ہے کہ ہمارا کردار دیکھ کر اور ہماری زندگی کا نہج دیکھ کر وہ کہ جس کے اندر کوئی حق کی تلاش یا اس کی جستجو موجود ہے اور اسلام کی طرف وہ بڑھنا چاہتا ہے، بدک جائے کہ جو علمبردار ہیں اس اسلام کے، ان کا کردار، ان کی شکل یہ ہے۔ انک انت العزیز الحکیم، اے پروردگار یقیناً تو العزیز ہے، زبردست ہے، بڑی قوت والا ہے، الحکیم ہے، کمال حکمت والا۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ دیکھیں یہاں مشروط کیا گیا جو شخص بھی ایمان رکھتا ہے اللہ پر، جسے امید ہے اللہ سے، یرجو اللہ والیوم الآخر، مراد کیا ہے؟ کافر اور مشرک کیا ہے؟ اسے اللہ سے کوئی امید ہی نہیں۔ امید بئی معنی اللہ کی رحمت، اللہ کی طرف سے فوز و فلاح، جنت کی نعمتیں اسی شخص کو ملیں گی نا جسے اللہ سے کچھ امید ہے، اس کی رحمت اس تک پہنچے گی۔ لیکن جو شخص اللہ سے من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، سورہ عنکبوت میں فرمایا گیا، جو شخص بھی اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے، جسے ایمان ہے آخرت پر، اسے یقین ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، اسے یقین ہے کہ مواخذہ ہوگا، محاسبہ ہوگا، مجھے اپنے اعمال کی جزا و سزا مل کر رہے گی۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، تو اسے جان لینا چاہیے وقت آ کر رہے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ اس دنیا کے آنکھ بند ہونے کا بس دیر ہے، اور اس کے بعد جو دنیا شروع ہوگی وہ خواب و قبر کی دنیا ہو، عالم برزخ ہو، آخرت ہو، حشر ہو، اور اس کے بعد پھر جہنم یا جہنم میں ابداً ابدا کے لیے وہ ریفلیکشن تو وہی مل جاتی ہے انسان کو۔ تو لقد کان لکم فیہم اسوۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، صرف حضرت ابراہیم نہیں بلکہ جو ان کے صحیح معنوں میں پیروکار تھے، ان کی زندگیوں میں بھی تمہارے لیے مکمل اور بھرپور نمونہ موجود ہے، اسوہ حسنہ۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ اصطلاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے اختیار کی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اسی طرح سورہ ممتحنہ میں یہاں آ گیا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ اب یہاں دیکھیے وہی اسوہ حسنہ کے الفاظ آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متبعین کے لیے، ان کے پیروکاروں کے لیے، جنہوں نے انہیں واقعتاً اپنا آئیڈیل سمجھا، مشعل راہ سمجھا، ان کی گائیڈنس کو اختیار کیا۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، لیکن یہ اسوہ حسنہ آئیڈیل انہی لوگوں کا ہوگا جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، جنہیں یقین ہے آخرت پر، جن کی زندگی ریفلیکشن ہے اس ایمان کی جو ان کے دلوں کے اندر ہے، ان کے سینوں کے اندر ہے، اور نہ صرف اللہ پر ایمان بلکہ آخرت پر ایمان۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو کوئی بھی روگردانی اختیار کرے گا، منہ پھیر لے گا، تو اسے جان لینا چاہیے اللہ غنی ہے،
اسے تمہاری احتیاج نہیں ہے، وہ معاذ اللہ محتاج نہیں ہے کہ تمہارے ایمان لانے سے اس کی سلطنت قائم رہے گی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جو بھی بادشاہ ہوتا ہے، فرما روائے وقت ہوتا ہے، اسے تو کسی نہ کسی درجے میں یہ معاملہ ہوتا ہے نا کہ جو بھی اس کے نیچے ہیں، خواہ وہ پارلیمنٹ ہو، خواہ اس کے 10,000 منصب والے ہوں، 5,000 منصب والے ہوں، اگر کہیں یہ بدک گئے تو میرا تختہ جو ہے وہ کہیں جو ہے وہ اس کے اندر میرا اختیار باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری حاجت نہیں ہے، جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر تمہارے تمام انسان اور جنات، اس لیے کہ مکلف وجود صرف یہی دو ہیں، انسان اور جنات، حیوانات مکلف نہیں ہیں، نباتات مکلف نہیں ہیں، جمادات مکلف نہیں ہیں، اگر تمہارے انسکم و جنکم، تمہارے تمام انسان، تمہارے پہلے تمہارے بعد میں آنے والے تمام کے تمام لوگ، کانو اتقى الناس، لوگوں میں سب سے بڑھ کر متقی بن جائیں، تو بھی اللہ تعالیٰ کی حکومت اور اللہ تعالیٰ کی اس مملکت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کی حکومت اور مضبوط ہو جائے گی، معاذ اللہ۔ یہ تصور تو انسان کا ہو سکتا ہے کسی بادشاہ کے بارے میں، اللہ تو مالک الملک ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اور اس کے برعکس بھی حضور نے فرمایا، اگر تمام انسان اور تمام جنات، تمہارے پہلے اور بعد میں آنے والے مرد عورتیں سب مل کر اللہ کے انتہائی سرکش اور نافرمان بھی بن جائیں، تب بھی اللہ کی حکومت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اس معنی میں اللہ غنی ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں ہے، وہ تمہارا محتاج نہیں ہے کہ تمہاری مدد ہوگی۔ ہاں تمہیں صلہ ملے گا، ریوارڈ ملے گا کہ تم اللہ کے مددگار بنتے ہو نہیں بنتے، اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق اپنے سیرت و کردار کے اندر کوئی انقلاب پیدا کرتے ہو نہیں کرتے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی عملی جد و جہد کوئی کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ یہ تمہارے لیے ہے، گویا کہ اگر تم یہ کام کر رہے ہو تو اپنے نفع کے لیے کر رہے ہو، اپنے بہتری کے لیے کر رہے ہو۔ اب یہاں دیکھیے فیہم کا لفظ جو آئے تو اس میں خاص طور پر جو آیات ہم نے پڑھی اس میں نوٹ کیجئے، ان کا اسوہ کیا ہے؟ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متبعین تھے، جنہوں نے اتباع کیا۔ سب سے پہلی بات کفر اور شرک سے اعلان بیزاری، جو ہم پڑھ چکے، اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، گویا کہ کفر اور ان کے جو بھی عقائد تھے، ان کے جو مراسم تھے، ان تمام سے اعلان برات ہے، اعلان بیزاری ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا توکل اللہ کی ذات پر، ربنا علیک توکلنا، یہ اسوہ کن کا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکاروں کا۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، فیہم سے مراد کون ہے؟ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ اور تیسرے یہ کہ چاہے انسان جو ہے کتنے ہی بلند مقام پر پہنچ جائے، لیکن اپنے لیے اللہ کے حضور مغفرت طلب کرتا رہے۔ اس میں آئیڈیل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں جو معصوم عن الخطا ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب سے روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، انی لا استغفر اللہ 70 مرۃ فی کل یوم۔ تو گویا کہ ہمیں تو جسے آپ کا یہ اسوہ حسنہ آئیڈیل اور گائیڈنس لینی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینی ہے۔ تو یہ 3 صفات جن آیات میں ہم نے پڑھی ہیں، یہ ان لوگوں کی صفات ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو جنہوں نے اپنے لیے آئیڈیل اور اسوہ قرار دیا۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً۔ ان قریب یہ معاملہ ہونے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مابین اور ان لوگوں کے مابین، بین الذین عادیتم، جن سے تمہاری دشمنی ہے، جو تمہارے دشمن ہیں۔ یہ چونکہ مدنی صورت ہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ مدنی دور میں بھی صلح حدیبیہ کے تقریباً اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی، فتح مکہ سے پہلے، تو اس موقع پر بھی بہرحال ابھی غلبہ تو مسلمانوں کو حاصل نہیں ہوا تھا، ابھی چشم فلک نے وہ منظر نہیں دیکھا تھا کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ جو ہیں قبیلے کے قبیلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے ہیں، اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو گویا کہ اس آیہ مبارکہ میں پیشین گوئی بھی کر دی گئی، وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے، ان قریب یہ ہوگا، عسى اللہ یجعل بیننا وبینکم بین الذین عادیتم منہم مودہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو تمہارے دشمن ہیں، نہ صرف دشمن بلکہ جانی دشمن ہیں، ان کے درمیان مودت پیدا کر دے گا۔ خالد ابن ولید کون تھے اور کیا بن گئے؟ غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کو جو بہت بڑا چرکا لگا تھا، 70 مسلمان جو ہے شہید ہوئے،
اگر آپ کہنا چاہیں تو اس کا الزام صرف ایک شخص پر جائے گا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا اس درے کو کہ جہاں وہ کچھ مجاہدین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو مقرر کیا تھا کہ اس درے سے تم نے نہیں اترنا، اور جب مسلمانوں کو گویا کہ فتح مل گئی، حالانکہ غزوہ احد ہے، لیکن قرآن حکیم میں فرمایا گیا کہ تم اسی طرح جس طرح احد بدر کے موقع پر ان مشرکین کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، یہی معاملہ غزوہ احد کے موقع پر ہوا۔ اور جو یہاں درے پر جو لوگ موجود تھے انہوں نے یہ گمان کیا کہ مسلمان تو غالب ہو گئے، فاتح ہو گئے، لہٰذا وہ نیچے اتر آئے۔ اس لیے حضور نے کہا تھا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ ہم سب کو شکست ہو چکی ہے تب بھی تمہیں اس درے کو نہیں چھوڑنا، تو انہوں نے گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی، حکم عدولی کی۔ اور حضرت خالد بن ولید اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، پیچھے سے آ کر انہوں نے جو حملہ کیا اس درے کے ذریعے، تو ان میں سے جو لوگ وہاں 15 کے قریب باقی رہ گئے تھے ان کو بھی شہید کیا، اور اس کے بعد نیچے اتر کر گویا کہ مسلمانوں کے لیے وہ پیٹھ میں جو چھرا گھونپنے کا کردار ہے وہ ادا کیا۔ اور وہ جنگ کے جو گویا کہ اللہ نے لکھ دی تھی، جس میں فتح لکھی ہوئی نظر آ رہی تھی، وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ بئی معنی شکست یہ نہیں ہوئی کہ مسلمان مغلوب ہو گئے اور کافروں نے جو ہے مدینہ پر جو ہے قبضہ کر لیا، یہ معاملہ نہیں تھا، کافر پھر وہاں سے چلے گئے۔ اس لیے بہرحال ابو سفیان نے یہی فیصلہ کیا کہ اب آئندہ آئیں گے تو پوری طرح تیاری کے ساتھ آئیں گے، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں وہ خوف اور دہشت ڈال دی کہ وہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ تو وہ وقت جو ہے، ایک اس وقت کو یاد کرو، خالد بن ولید کا کردار۔ ابو سفیان کون تھے؟ ہمیشہ جو بھی غزوات ہوئے اس میں سرکردگی کرتے ہوئے یا تو ابو جہل تھا غزوہ بدر کے موقع پر، لیکن ابو سفیان ہی تھا جو غزوہ احد کے موقع پر ریپریزنٹ کر رہا تھا مشرکین کو، کفار کو۔ غزوہ احزاب کے موقع پر یہی شخص تھا، لیکن یہ کہ بعد میں فتح مکہ کے موقع پر یا اس سے متصل قبل جو ہے وہ ایمان لے آئے تھے۔ تو گویا کہ وہ کہ جن کے اور تمہارے درمیان شدید دشمنی تھی، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان موانست پیدا فرما دے گا۔ مودہ یہاں الفاظ آئے ہیں، ایک دوستی کا معاملہ، دلی تعلق کا معاملہ، کہ وہ تمام لوگ بھی حلقہ بگوش اسلام آ جائیں گے، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ اس اسلام کے لیے بڑے بڑے کارہائے نمایاں جو ہے انجام دیں گے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کا بیٹا ہے، اور فتح مکہ کے موقع پر جو ہے یہاں سے فرار ہو گیا تھا حبشہ کی طرف، رستے ہی میں سے جو ہے اس نے کوئی ایسا معاملہ ہوا، ظاہر وقت نہیں ہے تفصیل بیان کرنے کی، واپس آیا، حلقہ بگوش اسلام ہوا، اور اس کے بعد ان کی بہادری کے جو کارنامے ہیں وہ آپ پڑھیے تاریخ میں۔ تو یہ وہی لوگ تھے کہ جو آپ کے دشمن تھے، صرف دشمن نہیں، جانے دشمن تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں گویا کہ آپ کا ساتھی بنا دیا۔ عَسَى اللَّهُ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ قدرت رکھتا ہے اس بات کا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سن 5 میں جا کر ایمان لائے، 5 برس بیت چکے ہیں حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں کوچوں میں جو ہے دعوت کا کام کرتے ہوئے، ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے جو وقت لکھا تھا اس موقع پر وہ ایمان لائے، اور بہرحال بھی اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر کی شکل میں سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرح کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں، یہ تو چند مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ وہ دن لانا جو ہے وہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو آپ کا دست و بازو بنا دے گا، آپ کے ساتھی بنا دے گا۔ واللہ قدیر، اللہ تعالیٰ اس کی قدرت رکھتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین۔ دیکھیں یہاں جو حق و باطل کا ایک کشمکش چل رہی تھی، جو بھی یورش تھی، جو بھی معاملات ہو رہے تھے، اس میں 3 قسم کے گروہ جو ہیں وہ بالکل سامنے واضح ہو کر آ گئے۔ ایک سب سے ٹاپ پر تو وہ لوگ تھے جو اس حق کے مقابلے میں باطل کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے، اور یہ غزوات جو ہوئے انہی لوگوں کے اس میں شمولیت تھی، اور گویا کہ اپنے باطل دین کے لیے وہ جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنے کو تیار تھے۔ غزوہ بدر کے موقع پر 70 جو مقتولین تھے، قریش مکہ کہہ لیجئے، مکہ کے رہنے والے جو بھی سردار تھے، جو ان کی ٹاپ کی لیڈرشپ تھی، تمام لوگ جہنم واصل ہوئے نا۔ یہ کون تھے؟ ریپریزنٹ کر رہے تھے کفر کو، اس معاشرے کو کہ جو حق و باطل کے درمیان۔ اب گویا کہ یہ تھے کہ جو صریحاً دشمن تھے، جو کھلے میدان میں مقابلہ کرتے تھے۔ ایک اس سے نچلے درجے کا ایک گروہ وہ تھا کہ جو خاموش تماشائی تھے، گویا کہ دل کچھ راغب ہوتا بھی ہے کہ جو محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحیح بات ہے، اس طرف جانا چاہیے، لیکن ہمت نہیں ہے، ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، خاندان والے تمام کے تمام اسی بت پرستی والے دین پر،
اور ہم ان میں سے نکل کر جو ہے بالکل الگ ہو جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے سرپرستی جو کہ ہو رہی ہے ان لوگوں کی طرف سے، وہ تمام معاملات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ گروہ بھی موجود تھا۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جو صلح کرنا چاہتا تھا، ان کی طرف اس حد تک معاملہ کیا گیا کہ ایک وفد بنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہمارے درمیان ایک جو ہے وہ معاہدہ ہم کر لیتے ہیں کہ 1 سال ہم آپ کے رب کی اسے کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ سمجھتے ہوئے صرف اسی کی پرستش کریں گے، آپ کے کہنے کے مطابق کریں گے، لیکن پھر اگلے سال آپ کو ہمارے بتوں کی پرستش کرنی ہوگی۔ بہت ہی جیسے آپ کے یہ جینٹل مین قسم کا ایک معاہدہ تھا جو وہ کرنا چاہتے تھے، کچھ لے دے کر جو ہے معاملے کو آگے بڑھایا جائے۔ تو معاندین میں جو گویا کہ حضور کے مخالفین تھے، اس میں یہ تینوں قسم کے ایلیمنٹ جو ہیں بڑے نمایاں تھے۔ اب یہاں ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے گویا کہ کفر میں اور اپنے شرک میں وہ اڑ اختیار نہیں کی، مخالفت نہیں کی، مسلمانوں کے خلاف کوئی لڑائی اور جنگ نہیں کی، تو فرمایا گیا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا، کس شے سے منع نہیں کرتا، اس کا ذکر آیت کے آخر میں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی صلہ رحمی کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ نیک سلوک کرو، حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ تو لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے دین میں تمہارے ساتھ قتال نہیں کیا، جو کھل کر مقابلے پر نہیں آئے، جنہوں نے سرکشی، ضد اور عناد کا وہ معاملہ نہیں کیا جو کسی مخالف کو کرنا ہوتا ہے، یا اس کے گویا کہ بالکل فرنٹ لائن کے اوپر جو لوگ ہوتے ہیں۔ لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم، یہاں دونوں چیزیں مراد ہیں، تم پر کوئی ظلم و ستم نہیں کیا، تمہیں ٹارچر نہیں کیا، تمہیں تمہارے گھروں سے محروم نہیں کیا، تمہارے گھروں سے تمہیں نہیں نکالا، ہجرت کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ یہ بھی ایک گروہ موجود تھا نا، لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم، ان لوگوں کے معاملے میں گویا کہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ بھی کر سکتے ہو، حسن سلوک کا معاملہ بھی کر سکتے ہو، اور اچھے تعلقات اور ایک دلی تعلق کا معاملہ بھی کر سکتے ہو، اس لیے کہ وہ تمہارے رستے کی رکاوٹ نہیں بنے، انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی قتال نہیں کیا، تمہیں تمہارے گھروں سے نکلنے پر مجبور نہیں کیا، کوئی ظلم و ستم نہیں کیا، کسی اور قسم کی کوئی دسترازی نہیں کی، لہٰذا اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا ایسے لوگوں کے بارے میں جن کا طرز عمل یہ تھا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کرو، ان کے ساتھ اچھے معاملات رکھو، اچھا برتاؤ کرو اور اچھے تعلقات کو برقرار رکھو۔ اب گویا کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، فتح مکہ سے پہلے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، اس میں اشارہ کیا جا رہا ہے اس جانب بھی کہ اب جو تم، جیسا کہ وہ ملکہ بلقیس نے کہا تھا نا کہ میرا مشاہدہ تو یہ ہے کہ جب بھی کسی علاقے میں کوئی فوجیں داخل ہوتی ہیں تو وہاں فساد برپا کرتی ہیں، خون ریزی ہوتی ہے، جو عزت والے ہیں ان کو ذلیل و رسوا کر دیتی ہیں، اور جو کمی کاری، جو بالکل ہی ذلیل قسم کے لوگ ہوتے ہیں انہیں مسندوں پر بٹھا دیتی ہیں، اور یہ کام کرتے ہیں۔ انگریزوں نے بھی یہاں آ کر یہی کام کیا تھا، اور کیسی کیسی بڑی بڑی جائیدادیں دے دی ان چاکروں کو کہ جنہوں نے چاکری کی تھی انگریزوں کی، اس لیے کہ انگریز یہاں غالب تھے اور قبضہ ان کا تھا، لہذا انہوں نے اسی ٹیکنیک کو استعمال کیا جس کا خدشہ تقریباً 5000 برس پہلے یا اس سے کم برس پہلے بلقیس نے کہا تھا کہ جب بھی کوئی فوجیں جو ہے کسی علاقے میں داخل ہوتی تو یہ کام کرتی ہیں، جعل عزت اہلہا اذلہ، کہ عزت دار لوگوں کو ذلیل کرتی ہیں، اور اسی کے پس منظر میں گویا کہ یہ بات بھی موجود ہے کہ جو ذلیل اور کمی کاری ہوتے ہیں انہیں اونچے اونچے عہدے عطا کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے ہوتا تھا، ان لوگوں کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کے ساتھ تمہارا معاملہ حسن سلوک کا رہنا چاہیے، اچھے برتاؤ کا رہنا چاہیے، اور پھر یہ کہ ان کے معاملے میں تمہیں انصاف کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے کہ جنہوں نے ان لوگوں سے اچھے تعلقات رکھے، جنہوں نے مخالفت میں اس حد تک نہیں گئے تھے کہ وہ تمہارے خلاف کوئی جنگ کرتے یا تمہیں ٹارچر کرتے، تمہیں تکلیفیں پہنچاتے، یا تمہیں تمہارے گھروں سے نکالنے پر مجبور کرتے۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، اب تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے، ہاں اللہ منع کرتا ہے ان لوگوں سے حسن سلوک کے بارے میں، جیسا کہ ہم پچھلے پڑھ چکے، وہ آخر میں آ جائے گا، ان لوگوں کے بارے میں قاتلوکم فی الدین، جنہوں نے باقاعدہ تم سے جنگ کی تھی، جو تمہارے دشمن اور تمہارے اوپوننٹ بن کر تمہارے سامنے آئے تھے۔ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ،
اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکال باہر کیا تھا، گویا کہ ٹارچر کیا ہے، سب کچھ کیا ہے تمہارے ساتھ، تمہارے گھروں سے تمہیں نکلنے پر مجبور کیا۔ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور پھر یہ کہ تمہارے نکالنے میں وہاں ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ ظاہر ہے کسی شخص کا فرض کیجئے اس کا قبیلہ اچھا سٹرونگ ہے، وہ حضور پر ایمان لا چکا ہے، وہ وہاں سے جو ہے اس کو مجبور کیا نکلنے پر، تو اب جو لوگ بھی اس کے مددگار تھے، جو بھی گویا کہ اس کو انہیں نکالنے میں جو ہے وہ مدد کی تھی جن مشرکین نے، ان کو بھی یہاں گویا کہ اس سرکل میں لے لیا گیا جنہوں نے مدد کی تمہارے نکلنے میں۔ ان تولوہم، کہ ان کے ساتھ تم معاملہ حسن سلوک کا کرو یا دوستی کا معاملہ آگے بڑھاؤ۔ گویا کہ ان کے اور تمہارے درمیان جنہوں نے تمہارے خلاف جنگ کی تھی، تمہیں ٹارچر کیا، تمہارے گھروں سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا، ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے اس کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ اللہ منع کرتا ہے ان کے سلسلے میں کہ تم ان کے ساتھ کوئی دوستی کرو، اپنے دلی تعلقات ان سے بڑھاؤ۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو شخص بھی ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی دوستی کی پینگیں بڑھاتا ہے، ان کی ہمدردی ان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے دین کے دشمن ہیں اور کھلے دشمن ہیں، اور جنہوں نے مسلمانوں کو جو ہے سب و ستم کا بھی ہے نقش جو ہے وہ تختہ مشق بنایا ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کر دیا گیا کہ ان کے ساتھ تمہارا کوئی دلی تعلق نہیں ہونا چاہیے، بمقابلہ ان لوگوں کے کہ جنہوں نے کھل کر مخالفت نہیں کی تھی۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ بھی ان کے ساتھ دوستی کی پینگوں کو بڑھائیں گے تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ظالم ہیں، ظلم سے کام لینے والے ہیں۔ بس یہاں 9 آیات جو ہیں تقریباً 1.5 رکوع اس صورت کا مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلی آیات ہم اگلی مرتبہ مکمل کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔